ایک نفرت آدمی کو اندھا بناتی ہے، ایک طاقت آدمی کو اندھا بناتی ہے۔ ایک نفرت، ایک طاقت۔ طاقت بندے کو فرعون بنا دیتی ہے، کیونکہ بدترین نشہ اہل بیت فرماتے ہیں طاقت کا نشہ ہے۔ کیونکہ جب بندے کے پاس قدرت و طاقت و پاور آتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے گویا میں خدا۔ جو طاقتور لوگ ہیں، جو لوگوں کے جان، مال، عزت، ناموس جن کے ہاتھوں میں آ جائے، جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، جب طاقت کے نشے میں آتے ہیں، اور اس نشے کی پھر لذت ایسی ہے کہ یہ سب کو مارنا چاہتا ہے۔ یزید کے اندر دونوں تھے، بغض بھی تھا، نفرت بھی تھی، اور طاقت کا نشہ بھی تھا۔ جب یہ طاقت کی کرسی پہ ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن اس طاقت کو انجوائے کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طاقت کا نشہ انسان کو متکبر بناتا ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے اللہ کا ایک نام ہے متکبر۔ فرمایا تکبر صرف خدا میں، کیونکہ طاقت مطلق خدا کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں طاقت کے نشے میں آ گیا، اس کا الٹرنیٹو مجھے تکبر آئے گا۔ تکبر کا مطلب کیا؟ کیونکہ جب طاقت ہوتی ہے نا، میں کہوں کرو اور ہر بندہ میری اطاعت کرے اور ایک میری اطاعت نہ کرے، یہ میرے مزاج سے ٹکرا جاتا ہے۔ جناب ہر بندہ میری بات مان رہا ہے، یہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو گیا؟ تو جب طاقتوروں کے سامنے موسیٰ کھڑا ہو جاتا ہے، جب طاقتوروں کے سامنے ابراہیم کھڑا ہو جاتا ہے، تو ان کا ایگو ہارٹ ہوتا ہے کہ ارے لاکھوں کا مجمع، لاکھوں کی فوجیں مجھے سجدہ کریں، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، میری مرضی میں ان کے بچوں کو ذبح کروں، ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے جاؤں، یہ میرے سامنے نہیں بولتے، یہ ہے کون موسیٰ؟ اور خدا بھی جب طاقت کا نشہ توڑتا ہے تو موسیٰ کو فرعون کے گھر میں بھیجا، کہا تو ہی پالے گا جو کل تجھے ہی ختم کرے گا، تیرے ہی گھر میں پلے گا۔ مطلب پوری دنیا مانے پر آسیہ اس کی مخالف ہو گئی۔ یہ تماچا ہوتا ہے کسی طاقتور کے چہرے پر۔ آپ ذرا اپنے ملک کی ہسٹری پڑھا کریں جوان، کتنے ڈکٹیٹر ہمارے یہاں گزرے ہیں۔ مثلا جنرل مشرف آپ دیکھیں، یہی ابھی باجوہ گزرا ہے، ان کو دیکھیں آپ۔ جب طاقت کا نشہ ہوتا ہے تو انسان میں فرعونیت ہوتی ہے۔ ایک جنرل صاحب تھے، اس کی ہم بک پڑھ رہے تھے، بڑے اچھی باتیں اس نے اس میں لکھی۔ عبرت ہے، انسان شخصیات کو پڑھے، تاریخ کو پڑھے۔ دیکھو تاریخ سے اگر عبرت نہیں تو تاریخ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا ڈیلی میں آپ کو کربلا سناؤں، شہادت مولا سناؤں، یزید کا ظلم سناؤں، لیکن آپ سن کے رو کے گھر چلے جائیں لیکن اس سے عبرت نہ لیں تو پھر تاریخ کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح قرآن قصوں سے بھرا ہوا ہے، ناول سے بھرا ہوا ہے، پھر ایسے ہے جیسے آپ نے ڈرامہ دیکھا گھنٹے کا، پھر جا کے سو گئے۔ تو کسی ڈرامے میں انسان ایموشنل ہو کے رو بھی لیتا ہے، کسی ڈرامے میں بڑا لطف بھی لیتا ہے، کسی ہیرو کی شجاعت کو دیکھ کے اس کے وجود میں مزہ بھی آتا ہے، تھوڑی بہت تالیاں بھی بجائے گا، واہ بھی کرے گا، پھر جا کے سو جائے گا۔ لیکن اس ڈرامے نے اس کے وجود پہ کوئی اثر نہیں ڈالا۔ کربلا ڈرامہ نہیں ہے، کربلا وجود کو بیدار کرنے کی عبرت گاہ ہے کہ دیکھو کیا کیا امام حسین نے، کہ آج دنیا حسین حسین کر رہی۔ سب کچھ تھا یزید کے پاس، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ معرفت نہیں تھی اس کے پاس۔ طاقت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اگر چاہتا تو جنتی بن سکتا ہے۔ خود اپنے ہاتھوں سے خود کو کس میں ڈال رہا ہے؟ ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ امام دعوت دے رہے ہیں، ابن سعد ادھر آ جا، جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، نہیں آ رہا۔ طاقت کے نشے میں سمجھ رہا ہے کہ 30,000 کا لشکر ہے، میری مرضی ہے، میں یہ طاقت کا نشہ ہے کہ مولا حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ یہ طاقت کا نشہ ہے، مطلب کوئی خوف نہیں رہتا جب طاقت کے نشے میں انسان آتا ہے، فرعون بن جاتا ہے۔ نہ اللہ کا خوف، نہ نبی کا خوف، نہ لوگوں کا خوف کہ بھائی کوفے والے کیا بولیں گے، امت کیا بولے گی، مدینے والے کیا بولے، پہ گھوڑے کیوں دوڑا رہے ہو، قتل کر دیا، سروں کو کاٹ کے بازاروں میں کیوں گھما رہے ہو، قتل کر دیا، ماؤں بہنوں کے سروں سے چادریں کیوں چھین رہے ہو۔
اتنی تو انسان میں، لیکن یہ اندھا ہو جاتا ہے انسان جب فرعون بن جاتا ہے. تو یہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ قبلہ اس وقت میری سیلری تھی 1,00,000 روپیہ، ابھی کہہ رہے ہیں میری سیلری ہے 18 لاکھ، لیکن میں اس 1,00,000 کی جاب کو ابھی تک مس کر رہا ہوں کہ مجھ سے 18 لاکھ لو، 1,00,000 دو، لیکن وہ طاقت دو مجھے. کہ اتنا برا ہے طاقت کا نشہ. تو کہتے ہیں آپ بچپن میں ہم سنتے تھے نا علاؤدین کا چراغ. کس کو؟ علاؤدین کا چراغ. کہتے ہیں ہمارے پاس وہ چراغ تھا. میری کتاب میں لکھتے ہیں ہمارے پاس وہ چراغ تھا. کہ وہ چراغ کیا تھا؟ کہ وہ ٹیبل پہ پڑی گھنٹی تھی کہ ٹن کر کے بجاتے تھے نوکر کمرے میں. جی سر، کہ اب میں جو آرڈر کروں اس نے لانا ہے. بندے کو بلاؤں بندہ آ جائے، کھانا بولوں کھانا آ جائے، جو بولوں اس نے کرنا ہے. کہ وہ جو طاقت ہے وہ انسان کو کیا بناتی ہے؟ فرعون بناتی ہے. اس طاقت کو ہضم کیسے کرنا ہے؟ تخت پہ بیٹھ کر بھی محمد جیسا اخلاق کیسے بنانا ہے؟ سلیمان کی شاہی بھی ہو پر رب کی بندگی میں کیسے آنا ہے؟ تبھی کہا نا کہ ہر بندہ حق کی حاکمیت نہیں رکھ سکتا. سائنا للنفس مطیعا لامر مولا، جس کے اندر سیانت نفس ہو. یہ مسند پہ بیٹھنا یہ ایک نشہ ہے. مولا فرماتے ہیں ہر قوم کا اپنا نشہ ہوتا ہے. کسی کو چرس کے نشے میں مزہ آئے، کسی کو پیسے کے نشے میں مزہ آئے،